شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17ویں تراویح کے چند اہم نکات. آج 21ویں پارے اتل ما اوحی کی تلاوت کی گئی. سورہ عنکبوت کی آیات میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کو سمجھنے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا. توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا گیا. فرمایا اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں. اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو جلا اٹھایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ. یعنی جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل لگی کا سامان. یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں. یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے. ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے. جس طرح دنیا میں آیا تھا اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے. پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب سورہ روم شروع ہوتی ہے. سن 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا. اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی. روم پر آتش پرستوں کے قبضے سے لوگوں میں چیمگوئیاں ہوئیں کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے. اس بات کو مشرکوں نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا. چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا. تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے. کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے تو فوراً اللہ اور اس سے منسوب مذہب یعنی دین اسلام کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس سورہ کو نازل فرمایا کہ ہاں قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے. اس میں دو باتوں کی پیشین گوئی تھی. ایک یہ کہ رومی غالب آ جائیں گے. دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی. کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی. چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا اور 8 سال تک رومی بھی شکست پر شکست کھاتے رہے. یہاں تک کہ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے. 622 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور اس طرح دونوں پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئیں. سورہ روم سے بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی. جب یہ ظاہر بینی دنیا کے ذرا سے معاملات میں غلط اندازوں کا سبب بن کر بعض اوقات انسان کو بڑے نقصانات میں مبتلا کر دیتی ہے تو پھر پوری زندگی کے پورے سرمایہ مال اولاد جائیداد سب کو داؤ پر لگا دینا کہ خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی پر چلانے لگ جانا کتنی بڑی غلطی ہے. روم اور ایران کے معاملے کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھیرتے ہوئے احسن طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے اور معقول بھی اور اس کی ضرورت بھی ہے. انسان کی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر موجودہ زندگی کا پروگرام بنائے ورنہ وہی غلطی ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے اکثر ہوتی ہے. کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے خلق کی ابتدا کی ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. جب قیامت برپا ہوگی مجرمین دنگ رہ جائیں گے. جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا تھا کوئی سفارشی نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جب قیامت آئے گی لوگ گروہ در گروہ بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے وہ باغوں میں خوش ہوں گے. جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات اور آخرت کو جھٹلایا وہ عذاب سے دوچار ہوں گے. پس صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے.
تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اسی کی تسبیح کرو، وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پورے انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ بے جان مٹی سے ایسا جامع خوبیوں والا انسان بنایا، انتہائی حکیمانہ خلقت ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا اور دن کو روزی تلاش کرنا ہے، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں علامتیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ڈر اور امید کے ساتھ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب بھی وہ تمہیں پکارے گا تم اچانک زمین سے نکل پڑو گے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تابع فرمان ہے، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا وہاں فساد رونما ہوا۔ ان دونوں قوموں کی لڑائی کے سبب جو فساد عظیم رونما ہوا وہ بھی شرک کے نتائج میں سے ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اہل عرب حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانش پر فخر کرتے تھے اور ان کے قصے ان کے ہاں مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو وہی نصیحتیں کی جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اس دعوت کے حق میں ہے، اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس دلسوزی سے نصیحت کرتے تھے، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں بتایا کہ ان کے اندر بھی جو لوگ صحیح فکر و دانش رکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی یہی باتیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ آج بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ مغربی فلاسفر جب اخلاقیات پر بحث کرتے ہیں تو بھی اس کی بنیاد عقل عام کے معروف اور مسلمہ اخلاقی اصولوں پر ہی رکھتے ہیں، مگر آخرت اور خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ نہیں بتا پاتے کہ انسان کو آخر نیکی کیوں کرنی چاہیے اور بدی سے کیوں بچنا چاہیے۔ اصل بنیاد یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، بس اس سے بھاگتے ہیں۔ اس کی سزا ملی ہے کہ تمام اخلاقیات بے بنیاد اور بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان فلاسفرز نے بنیاد یہ بتائی کہ فائدہ پہنچے، لذت ملے، خوشی حاصل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ فرض برائے فرض یعنی ڈیوٹی ہے اسے ڈیوٹی سمجھ کر ادا کر دو۔ یہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نفس پرستی اور ہوسناکی کی خوشی، اسے ہوسناکی کی خوشی کہا جاتا ہے، اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا گیا ہے۔ محبت کے رشتے بھی معصومیت اور انسانیت سے خالی ہو گئے ہیں اور صرف نفسانی خواہش پوری کرنے کا نام محبت رکھ لیا ہے۔ اس فلسفے نے ان کی سب سے اچھی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ خاندانی نظام کے بخیے ادھڑ گئے اور مفاد پرستی کے سوا کوئی رشتہ قابل احترام باقی نہیں رہا۔ اس کے برخلاف قرآن نہ صرف اخلاقیات بلکہ سارے دین کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مگر جانوروں کی فطرت پر نہیں بلکہ انسانی فطرت پر، جس کی گتھیاں سلجھانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس نے کتابیں اور رسول بھیجے ہیں، اور صحیح انسانی فطرت کو ان کے ذریعے واضح کیا ہے اور بتایا کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس پر مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اس حقیقت کو جھٹلانے کا انجام قیامت کو آنا ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کا جواب سورہ کے آخر میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اگر عام انسانوں کو معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ بارش ایک حقیقت ہے، مگر تم کیا جانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ جو بادل آئے ہیں وہ ضرور برسیں گے یا ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ اسی طرح عورت کو حمل سے اولاد ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ یہی حال موت کا ہے جو زبردست حقیقت ہے، مگر کس کو کب موت آئے گی کون جانتا ہے؟ جب ان چیزوں کا علم نہیں ہے مگر یہ حقیقت ہے تو پھر قیامت کا اگر علم نہ ہو تو وہ کیسے مشکوک ہو گئی؟ اس گھڑی کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے بارش ہونے والی اولاد کل کیا ہوگا اور کس سرزمین میں انسان کو موت آئے گی، یہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔
سورہ السجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھتے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھا عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہم چاہتے تو ہر ایک کو یہ سب دکھا کر ہدایت دے دیتے، مگر ہم حقیقت کو اوجھل رکھ کر امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو جینوں اور انسانوں سے جو نافرمانی کریں گے بھر دیں گے۔ آج کے دن کو بھول جانے کا اب مزہ چکھو، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دائمی عذاب چکھو۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان و عمل صالح کے لیے جنت الماوا ہے، ان کے اعمال کے بدلے ضیافت کے طور پر جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اس سے نکلنا چاہیں گے دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسے چکھو۔ اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ سورہ سجدہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکایک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے، اور اس طرح ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ کوئی اگر ابتدائی چوٹوں سے ہوش میں آ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند لڑکوں اور غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے، اور ہر طرف سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ چلنے والی نہیں، مگر یہ محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ تم دن رات یہ نہیں دیکھتے کہ آج زمین بالکل بنجر پڑی ہے، جسے دیکھ کر یہ خیال بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں ہریالی کے خزانے چھپے ہیں، مگر کل ایک ہی بارش میں اس کے چپے چپے سے سبزہ پھوٹ پڑے گا۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات اس تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ انہیں آج اور کل جدا جدا بیان کرنے سے اصل مضمون سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی، اس لیے اس پوری سورہ کا بیان کل ہوگا۔ الحمدللہ 17ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔